میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں. اس ٹائم ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں. صدیق بھائی، آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. ججز جو ہے وہ 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج خود انصاف لینے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے ہیں. کتنا بڑا جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے عدالتوں کے لیے، اور یہ کتنا بڑا جو ہے وہ ایونٹ تھا. یہ بہت بڑا موقع ہے اور تاریخ میں یہ لمحات یاد رکھے جائیں گے ہمیشہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد جج جو پچھلے 3 سال سے آئین کے لیے، قانون کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے حلف کے لیے لڑ رہے ہیں. آج وہ لڑائی ایک اگلے فیز میں داخل ہو گئی ہے اور بہت اہم فیز میں داخل ہو گئی ہے. یہ چھوٹی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد جج ذاتی حیثیت میں یہاں پر آئے ہیں اور ذاتی حیثیت میں انہوں نے آ کر اور انہوں نے ایک 184(3) کی پٹیشن جو آئینی درخواست ہے وہ دائر کی ہے، اور ایک طارق محمود جہانگیری صاحب نے اپیل فائل کی ہے جو ان کو کام سے روکنے کا فیصلہ ہے جسٹس سرفراز ڈوگر کا اور جسٹس اعظم خان کا. یہ 2 آج بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور اب دیکھنا ہے کہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. کیا ایک کیس تو اس میں سے کنفرم آئینی بینچ کے سامنے جانا ہے، اور ایک جو ہے اس کے حوالے سے قانون دانوں کی مختلف آراء ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ریگولر بینچ کے پاس جانی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آئینی بینچ کے پاس جانا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس بینچ کے سامنے جاتے ہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ معاملہ بہت آگے بڑھنے جا رہی ہے. لڑائی بہت شدید ہونے جا رہی ہے. یہ اس لیے شدید ہونے جا رہی ہے یہ لڑائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 5 جج ہیں وہ اپنے کیس خود لڑیں گے. جب اپنے کیس خود لڑیں گے تو وہ 5 جج ہر سماعت پہ آئیں گے، دلائل دیں گے. 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ آزاد جج کھڑے ہوں گے جو آئینی بینچ کے پورے آئینی بینچ کے اوپر ان 5 میں سے ہر ایک جج اکیلا بھی کھڑا ہو تو وہ پورے آئینی بینچ کے اوپر جس طرح کا بنے گا ان کے اوپر بھاری ہوگا. آپ مجھے بتائیں نا، اگر سامنے بیٹھے ہوں حاجی امین، محمد علی مظہر، جمال خان مندوخیل، حسن اظہر رضوی، مسرت ہلالی، شاہد بلال حسن اور علی فاقر نقوی، یہ 7 جج ہم نے بیٹھے ہوں، اکیلا ان کے اوپر بھاری ہے بابر ستار. بھائی یہ بابر ستار ان 7 کے ساتھ کو اڑا کے رکھ دے گا اور اس طرح سے ان کو ایکسپوز کرے گا، ایسا ایکسپوز کرے گا، ایسا ان کو، میں اب ایک لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا ہوں، وہ کرے گا کہ لگ پتہ جائے گا. یہ سپریم کورٹ ہے بھائی، یہاں پہ وہ ہوں گے آپ کے انٹرنیشنل میڈیا بھی ہوگا اور کوریج ہو رہی ہوگی، پوری دنیا کے اندر یہ کوریج جاری ہوگی کہ ایک جج بابر ستار نے آئینی بینچ کے 7 ججز کو اڑا کے رکھ دیا، ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. ایسا ان کو پھنسائے گا بابر ستار جو ہے وہ اکیلا. تو بڑی اگلے آنے والے دن بڑے ہنگامہ خیز ہوں گے، تمام نظریں سپریم کورٹ پر ہوں گی، بہت زیادہ ہیپننگز ہوں گی اور اس سے جڑی اور چیزیں بھی ٹریگر کریں گی. اور مجھے حکومت کے لیے آنے والے دن جو ہے وہ بڑے ٹف نظر آ رہے ہیں. گو کہ یہ حکومت جا کہیں نہیں رہی ابھی، کیونکہ جس حکومت کے امریکہ ساتھ ہو، ٹرمپ ساتھ ہو، محمد بن سلمان ساتھ ہو، سعودی عرب ساتھ ہو، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہو، اس حکومت کو ہلانا جلانا اتنا آسان نہیں ہے. صدیق بھائی، آج ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس میں واجد علی گیلانی صاحب، جس کو پی ٹی آئی نے ووٹ دیا تھا اور وہ صدر منتخب ہوئے تھے بار کے، ان کے ساتھ آج انتظار حسین پنجوتا کی لڑائی ہوئی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں چیزیں تو تلخی کی طرف جا رہی ہیں. لڑائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، لڑائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تلخی بڑھ رہی ہے، کیونکہ نا اصل میں ہر طرف سب کے نا صبر کا، ضبط کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے ہر ایک کا. آپ عام پاکستانی کی بات کر لیں، آج ہم یہاں پہ کھڑے تھے تو ایک وکیل صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آپ تو جب مجھ سے آئین اور قانون کی بات پوچھتا ہے تو میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کہ اس ملک میں کہاں ہے آئین، اس ملک میں کہاں ہے قانون. اور انہوں نے کہا کہ آپ تو دل کرتا ہے کہ ہر وقت آپ صرف گالیاں دیں. یعنی دیکھیں یہ ایک وکیل بات کر رہا ہے جو آئین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. چیزیں نا ٹریگر کر رہی ہیں، ضبط لوگوں کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، لوگوں کا خون کھول رہا ہے کہ یار ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے وطن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری عدالتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا، عدالتوں میں جس طرح کے جج آگے بٹھائے گئے، اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. بالکل. کیوں؟ لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد کم ہو رہا ہے. لوگوں کا عدالتوں پر جب اعتماد کم ہوگا تو لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے. پنجاب میں کتنے قتل ہو گئے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، کیا اس کو آپ کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے، لوگوں کا نقصان ہے. لوگ یہاں پہ بھائی وہ صحافی جو پرو اس نظام کے ہیں، انہوں نے ولاگز کیے ہیں کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں جج لگے ہیں، کروڑوں روپے ایک ایک جج دے کے لگا ہے. اور اس وقت تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ جو نئے جج ہیں ٹرانسفر ہو کے، ڈوگر، سومرو اور آصف، جب سے یہ آئے ہیں اور جب سے یہ 2 جج آئے ہیں، یہ جو انعام الدین مناس ہے اور انعام امین مناس ہے اور یہ جو ہے ایک اور جج اعظم خان، یہ جب سے آئے ہیں تو جو ان کے ساتھ عملہ ہے، ان 2 کے ساتھ تو نہیں، جو ٹرانسفر ہو گئے 3 آئے ان کے ساتھ جو عملہ ہے وہ لوگوں سے، وکیلوں سے، کلائنٹ سے پیسے مانگ رہے ہیں اوپنلی. اس کی تحقیقات کی جائیں. اچھا. اس کا حل کیا نکالا گیا؟ تحقیقات تو نہیں ہوئی، لیکن جو جسٹس سرفراز ڈوگر کے چیمبر کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے نا، سی سی ٹی وی کیمرہ، اس کے اوپر پلاسٹک لگا کے ٹیپیں چڑھا دی گئی، اس کیمرے کو ہی بند کر دیا گیا. حالات تو یہ ہیں. پھر جس طرح سے جو کچھ کیا جا رہا ہے، دیکھیں آپ بندوق کے زور پہ چیزوں کو گھسیٹ تو رہے ہیں،
لیکن چیزیں چل نہیں رہی, ملک نہیں چل رہا. میں 3 سوال کرتا ہوتا ہوں, جو مجھے کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں 3 سوالوں کے جواب دے دو. ایک بتائیں اس وقت پاکستان کا کوئی ایک ادارہ جس کی کریڈیبلٹی بچی ہو, پاکستان کے کسی ایک ادارے کے سربراہ کو بتائیں جس کی کریڈیبلٹی بچی ہو, پاکستان کا کوئی ایک شعبہ اور طبقہ بتا دیں جس کی زندگی میں سکون ہو, انڈسٹریلسٹ ہو, کسان ہو, تاجر ہو, دکاندار ہو, تنخواہ دار طبقہ ہو, عام, مطلب کچھ تو بتائیں. بے روزگاری پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح کے اوپر, بے روزگاری تاریخی بلند ترین سطح کے اوپر, انسرٹنٹی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر, برین ڈرین تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر, لوگوں ہیلتھ کارڈ آپ نے بند کر دیا, اسکول ٹھیکوں پہ دے رہے ہیں آپ, مطلب ہر طرف آپ تباہی کر رہے ہیں. 9 اپریل 2022 کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان کا کوئی ایک شعبہ بتا دیں جو آگے بڑھاؤ. آپ بتائیں کہ جی ایکسپورٹس 9 اپریل 2022 سے پہلے اتنی تھی, اب دیکھیں اتنی ہم نے بڑھا لی ہیں. دیکھیں جی پاکستان کے سوائے اسٹاک ایکسچینج تو پھر ڈرامہ ہے نا, وہ تو چند لوگوں کے ہاتھ میں مصنوعی ہے. تو چیزیں جو ہے نا وہ ٹریگر کر رہی ہیں, تلخیاں بڑھ رہی ہیں. اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس دوران سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو چیزیں اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی, کیونکہ انٹرنیشنلی بھی بہت چیزیں ہو رہی ہیں, انٹرنلی بھی بہت چیزیں ہو رہی ہیں, خطے میں بہت چیزیں ہو رہی ہیں, عدلیہ میں بہت چیزیں ہو رہی ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ یہ آنے والے جو 3 مہینے ہیں, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, یہ بہت ٹف ہوں گے. گو کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کہی تھی کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ حکومت گر جائے گی, کیونکہ جس حکومت کے ٹرمپ جس کے ساتھ ہو, طاقتور اسلامی ملک جن کے ساتھ ہو, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جن کے ساتھ ہو, مافیاز جن کے ساتھ ہو, بدماش جن کے ساتھ ہو, طاقت جن کے ساتھ ہو, میڈیا جن کے ساتھ ہو, الیکشن کمیشن جن کے ساتھ ہو, تو اس حکومت کا جانا اتنا آسان نہیں ہے. اور جس حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آنے والے نہتے لوگوں کو سیدھی گولیاں مار دی جائیں, اس حکومت کو ہٹانا تو اتنا آسان نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے سر کہ یہ حکومت اپنے بوجھ سے بھی گر سکتی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. چیزیں میں نے عرض کیا کہ چیزیں اس وقت جو ہے وہ بہت بھائی, جس ٹائم ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, عمران خان کی بہنیں عدالت میں موجود ہیں, اور بھائی کی جو بریت کا کیس تھا توشہ خانہ, وہ جو ہے اس کی تاریخ لینے کے لیے بیٹھی ہو. آج سلمان صفدر صاحب نے جو ہے وہ ایک قانونی جو ہے وہ زبان میں دھمکی بھی لگائی ہے جج صاحب کو, اس پر کیا کہیں گے وہ؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ نا سسٹم کو, یہ سسٹم ظاہر ہے اس وقت وہی دوبارہ بات کروں گا کہ ہے تو بہت بظاہر پیچھے جو قوت ہیں وہ بہت طاقتور ہیں, لیکن سسٹم یہ ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں تاریخ میں جہانگیر صاحب کے پاس کون سا عام کیس تھا کہ آپ نے ان کے جوڈیشل اختیارات واپس لے لیے؟ اصل میں یہ نظام خوف زدہ ہے, کمزور ہے نا, طاقت ہے, جبر ہے, لیکن اوور آل کمزور ایک نظام ہے. اگر مضبوط نظام ہوتا تو کیا فرق پڑتا ہے, اس کے پاس تو کیس ہی کوئی نہیں ہے جہانگیر صاحب کے پاس. جو آپ نے بات کی پی ٹی آئی, یہ اچھی حکمت عملی ہے, کیس نہ لگائے نام امین منہاس, ٹھیک ہے, لیکن کم از کم ایکسپوز تو اس کو کر رہے ہیں. دباؤ تو بڑھ رہا ہے, انٹرنیشنلی چیزیں تو ریکارڈ پہ آ رہی ہیں, تاریخ میں تو چیزیں لکھی جا رہی ہیں. تو یہ چیزیں اس حد تک ٹھیک ہے, باقی کرنا انہوں نے وہی ہے جو ان کو کہا گیا, ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا, جو مرضی آپ کر لیں, جو مرضی ہے آپ کر لیں. یہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 19 سپٹمبر ہے اور دن ہے جمعے کا. اس وقت ہم موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. میرے ساتھ موجود ہیں فیصل عباس کھر, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم اس مقام پر موجود ہیں جہاں پہ یہ انسانی حقوق کی قبریں اور مقبرہ بنا ہوا ہے, جو قاضی فائز عیسیٰ, جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سب سے گھٹیا, نیچ, غلیظ اور خبیث انسان تھا. اور آج پاکستان کے اندر ہر طرف آپ کو جو تباہی اور بربادی نظر آتی ہے, یہ تباہی اور بربادی اس گھٹیا اور نیچ شخص کی جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے, اس کی سہولت کاری سے رچائی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے اور تاریخی مناظر تھے, یہ آزاد ججز 6 ہوا کرتے تھے. پھر ان میں سے ایک جج نے اس نظام کے ساتھ سودا کر لیا, سرنڈر کر دیا, اپنے ضمیر کا سودا کر لیا, اور وہ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے صوبے سے تھا. ویسے تو ہم بلوچستان کے لوگوں کی مزاحمت کے بڑے مداح ہیں, ہم بلوچستان کے لوگوں کی مزاحمت کو سلوٹ کرتے ہیں, اور اب ہمیں اندازہ ہوا ہے پنجاب والوں کو کہ بلوچستان والے ٹھیک کہتے تھے جب ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کی جبری گمشدگیوں کو ہم جسٹیفائی کیا کرتے تھے. لیکن جو عدلیہ میں کردار آتے ہیں بلوچستان سے, وہ آپ دیکھ لیں. ماشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان سے, جمال خان مدوخیل بلوچستان سے, نعیم اختر اخوان صاحب بلوچستان سے, ہاشم کاکڑ صاحب جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں اس نظام کے حق میں فیصلہ دیا, لیکن اس سے ہٹ کے ان کے 3-4 اچھے فیصلے بھی ہیں. نعیم اختر اخوان صاحب بھی. قاضی فائز عیسیٰ گھٹیا انسان جب تک تھا تو اس گھٹیا نیچ آدمی کے ساتھ رہے ہر کیس میں, لیکن جب قاضی ریٹائر ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے 3-4 اچھے فیصلے بھی دیے. اسی طرح سے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جائیں, ارباب محمد طاہر صاحب وہ بلوچستان سے جو آپ اس نظام کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں, ڈیل کر چکے ہیں, سودا کر چکے ہیں اپنے ضمیر کا, اور جسٹس محمد آصف وہ بلوچستان سے جو ایڈیشنل جج ہے, جن کو ٹرانسفر کر کے جسٹس یحییٰ خان لائے, اور جنہوں نے کل چیئرمین پی ٹی اے کے کیس میں انہوں نے اس کو
جو برطرف کیا تھا بابر ستار صاحب نے، ان کا فیصلہ معطل کر کے اس کو بحال کیا. اور میں نے کل بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں کیونکہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑا تھا جہاں سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کچھ وکلا نے یہ دعویٰ کیا کہ جسٹس محمد آصف جو آرڈر تھا جو انہوں نے بابر ستار صاحب کے فیصلے کو معطل کیا اور میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو چیئرمین پی ٹی کے طور پہ بحال کیا، تو وہ آرڈر پہلے ہی لکھ کر لائے ہوئے تھے دلائل سے پہلے. اور یہی وجہ ہے کہ جب وکلا باہر نکلے تو جب ان کو مبارکباد کچھ لوگوں نے دی کہ مبارک ہو آپ بڑا کیس جیتے ہیں، تو وہ بھی شرمندہ سے تھے. انہیں بھی پتا تھا کہ یہ کیس ہم نے نہیں جیتا بلکہ یہ کیس جیتنے والوں نے جیتا ہے اور یہ کیس ہمیں جتوایا گیا ہے. خیر، آج سپریم کورٹ میں بڑی حیران کن صورتحال تھی، تاریخی مناظر تھے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز تشریف لائے. جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ. دیکھیں آج جمعہ ہے، سوموار کے دن سے میں اسلام آباد ہائی کورٹ ریگولر جا رہا ہوں. میں نے ایک چیز نوٹ کی، میں نے ایک چیز آبزرو کی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے کہ جب ہم ایز اے کورٹ رپورٹر جاتے ہیں، ایز اے کورٹ رپورٹر جب ہم جاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک جج ہے، وہ چاہے یرغمال جج ہے، چاہے وہ اس نظام کی کے ساتھ سودا کر چکا ہے، وہ 26 آئینی ترمیم کی پیداوار ہے، وہ نالائق ہے، وہ پیسے لے کے بھرتی ہوا ہے، وہ کوئی اور سروسز لے کے بھرتی ہوا ہے، چاہے وہ جج ہے یا یہ 5 آزاد جج ہیں. تو جب ہم ان کی عدالت میں رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے رپورٹر، تو پھر ہماری کوئی اس طرح سے کوئی جذبات نہیں ہوتے، ہم ایک رپورٹر کے طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ جج اچھی بات کر رہا ہے، بری بات کر رہا ہے، اس نظام کے حق میں بات کر رہا ہے، اس نظام کے خلاف بات کر رہا ہے، اس نظام کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے، اس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، ہمیں ایک رپورٹر کے طور پہ ہم نے اس کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے، ہم اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ایز اے پاکستانی شہری اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ اب میں ایک رپورٹر نہیں ہوں، میں پاکستان کا ایک شہری ہوں جس نے اس ملک میں رہنا ہے، جس کی آنے والی نسلوں نے اس ملک میں رہنا ہے، جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے، تو آپ کا ایز اے پاکستانی شہری خون کھولتا ہے کہ جب آپ ان ججز کی عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں ناانصافی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جج کیسے لگا ہے، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جج کون سی سروسز دے رہا ہے، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جج اپنے حلف سے غداری کر رہا ہے، اپنے حلف سے وفا نہیں کر رہا. تو میں سوموار سے لے کے اور آج جمعے تک میں جو ہے وہ بیٹھا رہا. ایک دن تو بابر ستار صاحب کی عدالت میں، کیونکہ اس دن ان کی عدالت لگی، اور پھر 3 دن سے تو وہ عدالت میں نہیں بیٹھ رہے، جس دن سے طارق محمود جہانگیری صاحب کو سے جوڈیشل پاورز واپس لی گئی ہیں، ان کے اختیارات واپس لیے گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں بابر ستار صاحب کی عدالت میں ایک دن بیٹھا، اور اس کے بعد اب 3 دن، کیونکہ بابر ستار صاحب اور سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جو ہے ان کا بینچ ہو نہیں رہا، سمن رفعت امتیاز صاحبہ بھی بینچ میں نہیں بیٹھی، تو میں 3 دن ہو گئے ہیں محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں بیٹھتا ہوں. اور میں نے پہلے بھی محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت کے بارے میں کہا تھا، اور وہ خیر میرے گلے بھی پڑا تھا. اس کے بعد کیا ہوا وہ کبھی وقت آئے گا تو آپ کو بتائیں گے. میں نے ان کی عدالت کے باہر کھڑے ہو کر، جب احمد فرحات کا کیس چل رہا تھا، یہ پتہ نہیں کسی اور جبری گمشدہ شخص کا پاکستانی کا کیس چل رہا تھا، تو میں نے ان کی عدالت کے باہر کھڑے ہو کر کہا تھا، وہ جو سیڑھیاں ان کی عدالت کی طرف جا رہی ہیں، میں نے اس وقت کھڑے ہو کر کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ سیڑھیاں جاتی تو جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت کی طرف ہیں، لیکن جب آپ جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں پہنچتے ہیں تو اس عدالت سے آگے آپ کو پاکستان کی بہتری کا سفر نظر آتا ہے، آپ کو عدلیہ کی حقیقی آزادی کا سفر نظر آتا ہے، آپ کو عدلیہ کی غیر جانبداری کا راستہ نظر آتا ہے، آپ کو ایز اے پاکستانی یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، ابھی بھی ایسے جج موجود ہیں، محسن اختر کیانی جیسے، طارق محمود جہانگیری جیسے، بابر ستار صاحب جیسے، سردار اعجاز اسحاق خان جیسے، سمن رفعت امتیاز صاحبہ جیسے، جو جج اپنے حلف سے وفاداری کر رہے ہیں، جو پاکستان سے مخلص ہیں. اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ جب پاکستان میں قانون کی حکمرانی آئے گی تو ان ججز کی ہمیں ضرورت ہوگی. یہ ججز ان فیصلوں کو پھر کالعدم کریں گے بیٹھ کے جن فیصلوں سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، جن فیصلوں سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے، جس سے لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد ختم ہو گیا ہے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، جو کچھ یہ نظام کر رہا ہے، جو اس نظام نے عمران خان کو شکست دینے کے لیے عدلیہ کے ساتھ کیا، اس کا کیا عمران خان کو کوئی نقصان ہوا؟ عمران خان کی پاپولیرٹی آج سے 2 سال پہلے کہاں تھی، اور آج عمران خان کی پاپولیرٹی کہاں پہ ہے؟ اس کی تو عزت میں اضافہ ہوا ہے، اس کی تو محبتوں میں اضافہ ہوا ہے. جو جج آزاد جج ہیں جن کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کی تو عزتوں میں اضافہ ہوا ہے. اور جو کمپرومائز جج ہیں، جو عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے والے ہیں، آج ان کی نفرت آپ پورے پاکستان کے اندر دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو گھٹیا انسان ہیں، جب سے وہ ریٹائر ہوا ہے اس کو 1 سال ہونے والا ہے، آج تک قاضی فائز عیسیٰ
پاکستان کے اندر یا دنیا بھر میں 4 سے 5 بار صرف دکھائی دیا ہے، اور اس نے اپنی حلیہ بھی چینج کر لیا، اپنی شکل بھی بدل لی ہے، اس کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ نہیں نکل سکتا لوگوں میں، نہیں نکلتا لوگوں میں، جب سے ریٹائر ہوئے 4 سے 5 بار باہر دیکھا گیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جو جج اس وقت اس نظام سے سودا کر کے بیٹھے ہیں، جو اپنے حلف سے غداری کر رہے ہیں، ان تمام ججز کا انجام قاضی فائز عیسیٰ والا ہوگا۔ اور ایک چیز دیکھیں، آج یہ 5 جج آئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اوپنلی بیٹھے تھے، کوئی چہرے پہ خوف نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ایک جج کا میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے کل نہیں 4-5 دن پہلے کسی نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک جج جس نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، جو انتہائی کمپرومائز جج ہے، جس نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا ہے، جو اپنے حلف سے غداری کر رہا ہے، اور وہ جج ایک شادی میں اس کو انوائٹ کیا گیا، بڑے قریبی اس کے عزیز کی شادی تھی، اس نے انکار کر دیا کہ میں نے شادی میں نہیں آنا۔ جج صاحب کی منت ترلا کیا گیا، جج صاحب کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں، اپنا ہمارا ہال ہے، ہماری اپنی جگہ ہے، اور آپ کے لیول کے لوگ ہیں، جنرل پبلک نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے جج صاحب گئے، اور اس شرط پر گئے کہ جس شادی میں وہ گئے ان کی فیملی کے جو نوجوان تھے 15 سے 20، انہوں نے جج صاحب کو اپنے ایک طرح سے احسار میں لیا ہوا تھا، ادھر ادھر کھڑے تھے کہ کوئی آ کے جج صاحب سے بات نہ کرے، اور جتنی دیر جج صاحب بیٹھے رہے ادھر ادھر دیکھتے رہے، پریشان رہے کہ کوئی آ کے مجھ سے کوئی سوال نہ کر لے۔ تو یہ حالات ہیں ان کے۔ تو خیر آج سپریم کورٹ میں اس وقت بڑی ایک صورتحال حیران کن تھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز سپریم کورٹ کے اس گیٹ پر اترے گاڑی سے، جس گیٹ سے سائلین آتے ہیں، عام شہری آتے ہیں، عام سائلین آتے ہیں انصاف مانگنے کے لیے۔ وہ آئے، انہوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ جمع کروائے، آئی ڈی کارڈ جمع کروا کے وزٹر والے کارڈ لیے، وزٹر کے کارڈ لے کر وہ سپریم کورٹ کے اندر انٹر ہوئے، اور انٹر ہوتے ہی وہ یہ کہ ان کا جو آج وہ شیرف المروہ صاحب کسی کیس میں آئے ہوئے تھے، تو شیرف المروہ صاحب سے ان کا آمنا سامنا ہوا، اور شیرف المروہ صاحب نے ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ تو شیرف المروہ صاحب نے پوچھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا آپ کے ساتھ چلنے میں؟ تو محسن ترکیانی صاحب نے پیچھے مڑ کر ان کو کہا جی بالکل مسئلہ ہوگا، آپ ہمارے ساتھ مت چلیے۔ اس کے بعد وہ ججز بالکل عام سائلین کی طرح انفارمیشن کے کاؤنٹر پر پہنچے، انہوں نے جو ایک پروسیس ہوتا ہے بایو میٹرک کا، بالکل ایک عام سائل کی طرح ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور پھر انہوں نے بڑا ایک زومانی جملہ کہا، انہوں نے محسن ترکیانی صاحب نے، کہ آج ہم دیکھنے آئے تھے کہ کیا ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو عام آدمی کے ساتھ اس وقت سلوک ہے پاکستان کے اندر؟ تو جی بالکل ہمارے ساتھ آج وہی سلوک ہوا ہے جو عام آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ کل محسن ترکیانی صاحب کہہ چکے ہیں کیس میں کہ اس وقت پاکستان کے تمام ادارے تباہ ہو گئے ہیں، کسی میں کوئی کیپیسٹی نہیں رہی، اور 25 کروڑ لوگ مشکلات کے شکار ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کر دیا گیا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کل بھی انہوں نے کی تھی۔ خیر اب میں اس پیٹیشن کی ڈیٹیل میں ابھی جائیں گے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جو صورتحال تھی، اور لیکن اب انہوں نے ایک تو 184(3) کے تحت ایک آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے، اور ایک جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی اپیل دائر کی ہے، جو ان کے خلاف جسٹس سرفراز جوگر اور جسٹس اعظم خان نے جو ہے وہ فیصلہ دیا اور ان کو جوڈیشل ورک سے روکا ہے۔ اچھا میں کچھ چیزیں اور آپ کو ساتھ ساتھ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ججز نے انہوں نے کیا سپریم کورٹ سے مانگا کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں سپریم کورٹ سے۔ ایک تو انہوں نے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز جوگر اپنے انتظامی اختیارات استعمال کر رہے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے، کیونکہ وہ اپنا انتظامی اختیار استعمال کرتے ہوئے عدالتی کام کو کنٹرول کر رہے ہیں، عدلیہ کے فیصلوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو آزاد ججز کے فیصلے ہیں ان کو ان کی انصاف کرنے کے لیے جو انہیں حلف اٹھائے اس کے راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح سے جسٹس سرفراز جوگر کو عدالتی اختیارات استعمال نہ کرنے دیے جائیں، اور پھر اسی طرح سے جو جسٹس سرفراز جوگر کا بینچ بنانے کا اختیار ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے، وہ اپنی مرضی کے بینچ بنا رہا ہے، اور اس نے یہ تو نہیں کہا، لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اس وقت وہ آزاد ججز کے سامنے کوئی کیس نہیں لگا رہا، کوئی اور وہ سارے کیسز جو عوام کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیسز جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں، جو آئین کے لیے امپورٹنٹ ہیں، آئین کی بحالی کے لیے اور آئین کے اندر دیے گئے حقوق کی فراہمی کے لیے امپورٹنٹ ہیں، وہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں وہ سرفراز جوگر یا خود سنتے ہیں، یا وہ اعظم خان کے سامنے لگاتے ہیں، یا جسٹس آصف کے سامنے، یا خادم سومرو کے سامنے، یا انعام امین منہاس کے سامنے، ان ججز کے سامنے جو ہے وہ کیسز لگاتے ہیں، اور ارباب محمد طاہر کیونکہ وہ بھی اب اس نظام سے سودا کر چکے ہیں، ہاتھ ملا چکے ہیں اور اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے جو کیسز فکس کرنے کا اختیار ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے، جو کیسز ٹرانسفر کر رہے ہیں جسٹس جوگر بیٹھ کے، جو کیسز آلریڈی چل رہے ہیں ججز کے پاس، اس کو ریگولیٹ کیا جائے، اس پر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں۔ جو چیف جسٹس سرفراز جوگر عدالتی روسٹر جو ججز کا روسٹر ہے اس میں جو کھیل کھیل رہے ہیں اس پہ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں،
اور ابھی تو جب ڈیٹیل ان کی آئے گی وہ مزید چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک اس کو میں نہیں دیکھا، جو ڈیٹیلڈ ان کی آئینی درخواست ہے اس کو ابھی تو صرف ان کی جو گراؤنڈ ہے اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. جب اس کو وہ آ چکی ہے اس کو پڑھ کے اس میں سے آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا کچھ انہوں نے، کیونکہ یہ بھی آج انہوں نے اندیا دیا ہے کہ جب وہ اوپن کورٹ میں پیش ہوں گے اور اپنا کیس خود لڑیں گے تو وہ بہت کچھ سامنے لائیں گے، وہ تمام چیزیں جو اس وقت کسی کے سامنے نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ بینچ بنانے کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے سپریم کورٹ میں ایک کمیٹی ہے اس طرح سے کمیٹی ہونی چاہیے، کیونکہ ماسٹر آف دا روسٹر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اب وہ اصول جو ہے وہ برقرار نہیں رہا. انتظامی کمیٹیوں کی جو تشکیل کی ہے جسٹس سرفراز ڈوگر نے، انہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہے انہوں نے جو کمیٹیوں کو تحلیل کیا پرانیوں کو، اور جو 26 آئینی ترمیم کی پیداوار جج ہیں ان کو شامل کیا ہے. ان کمیٹیوں کو کہتے ہیں کہ تحلیل کیا جائے، ان کے اقدامات کو کالعدم کیا جائے، ان کے فیصلوں کو کالعدم کیا جائے، ان فیصلوں کے تحت جو کچھ ہوا ہے وہ سارے کو کالعدم کیا جائے. ہائی کورٹ رولز کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہے. ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو انہوں نے کہا کہ مضبوط بنائیں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا کہ ہو رہا ہے اس کو مضبوط بنائیں تاکہ ججز آزادی کے ساتھ فیصلے کر سکیں، کیونکہ 6 ججز کا جو خط تھا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے. انٹرا کورٹ اپیل کے ذریعے جو آئی سی اے ہوتی ہے اس کے ذریعے جو سنگل بینچ میں بیٹھ کے آزاد ججز جو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، حلف کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز کو بھی روکا جائے. اور یہ جو جہانگیری صاحب والا معاملہ ہے اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوورانٹو میں اس طرح سے ایک جج کو اپنے عدالتی کام سے جو ہے وہ نہیں روکا جا سکتا. اور اس کے علاوہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ بابر سٹار صاحب نے بھی، پہلے محسن ترکیانی صاحب نے بھی کہا، پھر بابر سٹار صاحب نے بھی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ عام سائلین جیسا آپ سلوک کریں اور کوئی ہمیں اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہیے. محسن ترکیانی صاحب نے جو عدالتی عملہ تھا ان سے پوچھا کہ آج کل کتنے دنوں میں کیس لگ جاتا ہے، ہماری کیس جو ہے وہ کب لگے گا، جو پریکٹس ہے اس کے مطابق. اور پھر جاتے ہوئے محسن ترکیانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب تو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ آنا جانا لگا رہے گا. اس کے علاوہ ظاہر ہے انہوں نے اور بہت کچھ کہا ہے، لیکن ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ وہ ظاہر ہے ایک میڈیا سے، رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے، وکلا سے بات چیت کرتے ہوئے کر رہے تھے، تو وہ آف دا ریکارڈ ہی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ آف دا ریکارڈ تھی، ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے. بس ایک چیز ہے جو پہلے سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے، کسی نے، مجھے نہیں پتا کس نے ٹویٹ کیا ورنہ میں ان کو کریڈٹ دیتا، کہ ان سے پوچھا گیا محسن ترکیانی صاحب سے کہ کیا آپ نے قاضی فائز عیسیٰ سے انسپائریشن لی ہے، جیسے انہوں نے جو ہے وہ کیس اپنا عدیل سرفراز نے پوچھا کہ آپ نے ان سے انسپائریشن لیا کہ آپ نے اپنا کیس خود لڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، تو انہوں نے کہا اللہ نہ کرے قاضی سے ہم انسپائریشن لیں، ان سے انسپائریشن نہیں لے رہے. آج اب تک کی میری ویڈیو میں فیصل عباس کھر کا اتنا ہی کردار تھا جتنا اس وقت جسٹس سرفراز ڈوگر کا عدالتی فیصلوں میں اختیار ہے. تو خیر یہ معذرت فیصل عباس کھر صاحب، میرا مولویوں والا بھی ایک مسئلہ ہے، جیسے جو مولوی ہوتے ہیں نا، جو انہوں نے تقریر یاد کی ہوتی ہے، سامنے سننے والا 1 ہو یا 50 ہو، مولوی نے اپنی پوری تقریر سنانی ہوتی ہے. تو میں معذرت خواہ ہوں. مجھے یہ بتائیں فیصل عباس کھر صاحب، ادھر ہمارے دوست بشارہ راجہ صاحب اور سہیل رشید صاحب بھی آ گئے، اور آج بڑا یاد کرتے رہے ہم بشارہ راجہ صاحب کو کہ آج وہ دن تھا کہ بشارہ راجہ صاحب ان ججز سے بھی اسی طرح سے سوال کرتے جیسے یہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز سے سوال کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ ہوا جب وکلا احتجاج کر رہے تھے، تو واجد گیلانی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تلخی ہوئی ہے، وہ بتا دیں. ویسے اس پہ الگ بھی ہم نے بات کرنی ہے، لیکن پہلے آپ ذرا بتا دیں. بالکل صدیق بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو میں نے تو بڑا تفصیلی سنا ہے، اور میں تو ویسے بھی روزانہ سنتا ہوں، آپ جو بھی ویڈیو کرتے ہیں ہم سن لیتے ہیں. اس سے آنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو سب سے پہلے خط لکھا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور سپریم جوڈیشل کمیشن کو، کونسل کو، وہ خط بھی دوبارہ کھلنے جا رہا ہے. صحیح ہے. اور وہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز یہاں پر اپنا مقدمہ لڑ رہے ہوں گے تو سب سے پہلے جو چیز سامنے رکھی جائے گی وہ خط رکھا جائے گا جو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے لکھا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں جو ہے وہ جوڈیشل میٹرز میں مداخلت کرتی ہیں اور اپنی منمانی مرضی کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے ہراساں کمیٹی سے تبدیل کیا جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ کو، ایک چیز یہ مسنگ ہو گئی، لیکن یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ کے اندر آنے والا ہے اور سمن رفعت امتیاز صاحبہ بھی اس حوالے سے یہ معاملہ سامنے رکھیں گی سپریم کورٹ کے. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، یہ صورتحال وہ ہے کہ جو سرفراز ڈوگر صاحب نے ایک متنازع ترین فیصلہ دیا اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو جوڈیشل ورک سے روکا، اس کے بعد یہ صورتحال کریٹ ہوئی ہے کہ اب ایک تو آج جو ینگ لائر فورم ہے اس کی طرف سے ایک احتجاج کال کیا گیا تھا، پروٹیسٹ کال کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دوسرا
چونکہ تحریک انصاف بھی آج یہاں پر آئی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس کی جو بریت کی درخواستیں ہیں وہ جلد سماعت کے لیے مقرر کروانے کے حوالے سے تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے. تو ایمان مزاری صاحبہ اور دیگر جو ینگ لائرز ہیں وہ تو موجود ہی تھے. تو یہاں پر نعرے بازی ہوئی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف, اور ہائی کورٹ سے نکلتے ہوئے یہ لوگ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا روم ہے, لائبریری روم ہے, اس کے باہر پہنچے. تو وہاں پر جو ظاہر ہے نعرے بازی ہوئی اور صدر واجد علی گیلانی صاحب ہائی کورٹ بار سے نکل کے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے. تو یہاں سے وکلاء نے نعرے بازی شروع کر دی. پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے نعرے بازی شروع کی تو وہ گاڑی میں داخل ہونے کی بجائے وہ واپس آ گئے, اور وہاں پر ان کی پنجوتا صاحب سے ٹھیک ٹھاک تلخ کلامی ہو گئی. اور وہاں پر جو ینگ لائرز تھے, پی ٹی آئی کے جو ینگ لائرز تھے, تو انہوں نے پھر ان کی آپس میں ٹھیک ٹھاک تلخ کلامی ہوئی اور ان کو چھڑوایا گیا. بعد میں بہت سارے وکلاء وہاں پر اکٹھے ہو گئے. تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے نعرے بازی کی گئی اور پھر واجد علی گیلانی صاحب نے بہت برا منایا. لیکن واجد علی گیلانی صاحب اس بات کا تو برا مناتے ہیں, اس بات کا برا نہیں مناتے کہ انہوں نے 1 کروڑ روپے کا چیک لیا ہے وزیر قانون سے. وہ اس بات کا برا نہیں مناتے کہ ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ان کو دھمکی دیتے ہیں. وہ اس چیز کا برا نہیں مناتے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کوئی اعلامیہ جاری نہیں کرتی, یعنی کہ جو وکلا اغوا ہوتے رہے, جبری طور پہ گمشدہ ہوتے رہے, اس پہ وکلاء جبری طور پر گمشدہ ہوتے ہیں اس پر واجد علی گیلانی صاحب نہیں بولتے, ایمان مزاری صاحبہ والے معاملے میں نہیں بولتے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر پریس کانفرنس ہوتی ہے, وہاں پر واجد علی گیلانی صاحب نہیں آتے. کہ جب ایمان مزاری صاحبہ اور طارق جہانگیری والے معاملے اور جو واجد علی گیلانی صاحب ہیں وہ صحافیوں کو ایک ویڈیو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو چلا دیں. اور وہ ویڈیو کیا ہوتی ہے؟ اور ویڈیو یہ ہوتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی روٹیشن ہونی چاہیے اور ان 5 ججز کو 27 یعنی ترمیم کے تحت تبدیل کر دینا چاہیے. یہ واجد علی گیلانی صاحب کا کردار ہے. بالکل. آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ذرا بتائیں گے, آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی تک وہ توشہ خانہ 2 کیس کی تاریخ لینے کے لیے, بریت کیس کی تاریخ لینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں اس حوالے سے بھی بتائیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.